بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں کام سے تھکا ہارا گھر آیا تو آتے ہی اماں کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اماں صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی تھیں اور پان دان میں سے پان کھا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اماں نے میری بلائیں اتاری اور مجھ سے کہنے لگیں کہ میں نے آج تیرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، اگر تو شادی کے لیے حامی بھر لے تو آج ہی تیری بات آگے چلا دوں۔ میں نے بیزاری سے اماں کی جانب دیکھا اور اماں سے کہنے لگا کہ اماں مجھے ابھی شادی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، جب تک میں اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو جاتا میں تب تک شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے کہا کہ تو اچھا کمانے لگا ہے اور تیری عمر بھی شادی کی ہو گئی ہے، اسی لیے اب شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اچھا اماں مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دے دو، میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گا۔ میرے جواب سے وہ پرسکون اور مطمئن ہو گئیں، کیونکہ میں انہیں ہمیشہ کی طرح صاف انکار نہیں کیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا اور ان کا واحد سہارا تھا۔ میرے ابو کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب سے لے کر اب تک میری اماں نے ہی مجھے پروان چڑھایا تھا۔ اماں نے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ابو نے اپنی زندگی میں اچھے وقتوں میں 2 دکانیں لے لی تھیں۔ انہی دکانوں کا کرایہ آتا رہتا تھا، جس سے ہماری اچھی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی۔ مگر ایک عورت کی زندگی میں ایک مرد کی ضرورت ہر وقت ہی رہتی ہے۔ سب لوگ اماں کو دوسری شادی کرنے کے لیے زور دیتے رہتے تھے، مگر اماں نے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اماں میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اماں نے اپنی پوری جوانی بیوگی کی چادر اوڑھے گزار دی، کیونکہ جب ابا کا انتقال ہوا تھا اماں اس وقت کم عمر تھیں۔ اماں چاہتی تو شادی کر کے اپنا گھر دوبارہ سے بسا سکتی تھیں، مگر اماں یہ بات بھی جانتی تھیں کہ دوسری شادی کی صورت میں در بدر ہو جاتا۔ اماں کو تو ایک مرد کا سہارا مل جاتا، مگر مجھے ان کے ساتھ کوئی بھی قبول کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اماں نے میرے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اماں ہر وقت اسی بات پر شکر ادا کرتی تھیں کہ ابا ہمارے لیے ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بنا کر گئے تھے۔ اسی وجہ سے اماں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اماں نے اپنی پوری زندگی عزت و وقار کے ساتھ گزاری تھی۔ کبھی بھی بلا وجہ گھر سے قدم باہر نہیں رکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی غیر مرد کو گھر کے اندر آنے دیا تھا۔ اسی وجہ سے خاندان کے اور آس پڑوس کے لوگ امی کی بہت عزت کرتے تھے۔ اماں نے میری پرورش بھی بہترین خطوط پر کی تھی۔ مجھے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی تھی۔ ہم لوگ گھر میں دال سبزی کھا کر گزارا کر لیتے تھے، مگر اماں نے میری تعلیم میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور مجھے بھی اس بات کا احساس تھا کہ میرے ابا نہیں ہیں اور اماں مجھے کس قدر محنت سے پڑھا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اماں کو کبھی مایوس نہیں کیا تھا اور ہمیشہ سے اپنی پڑھائی میں اعلیٰ کارکردگی دکھاتا رہا تھا۔ میں اماں کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میں جب ہر سال اماں کو بتاتا کہ میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوا ہوں تو اماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھیں اور میری بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھیں۔ اسی طرح سے میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میری تعلیمی ریکارڈ بہترین تھا، اسی وجہ سے مجھے نوکری ڈھونڈنے کے لیے زیادہ محنت و مشقت نہیں کرنی پڑی اور جلد ہی مجھے نوکری مل گئی۔ جس دن مجھے نوکری ملی اس دن اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ماں مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے دیکھ کر سانس لیتی ہوں۔ اگر مجھے نوکری سے واپس گھر آنے میں چند لمحوں کی بھی دیر ہو جاتی تو اماں کی جان پر بن جاتی تھی۔ اماں کے ڈھیروں فون مجھے موصول ہو جاتے تھے، اسی لیے میں کوشش کرتا تھا کہ جیسے ہی میری چھٹی ہو میں فوراً سے گھر چلا جاؤں۔ مجھ سے اماں کو پریشان بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اماں مجھ سے کہتی تھی کہ ایک تو ہی تو میرا واحد سہارا ہے، تجھے دیکھ کر ہی تو میں زندہ ہوں، اور میں اماں کو یقین دلاتا کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ مگر جانے کیوں اماں کو ہر وقت طرح طرح کے وسوسے ستاتے رہتے تھے۔ اماں کا بس چلتا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ میں کام سے واپس گھر آتا تو اماں گھنٹوں میری شکل تکتی رہتی تھیں۔ میں بھی اماں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ کام سے واپس آ کر انہیں گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے کر چلا جاتا تھا، یا پھر اماں کی پسند کی کوئی چیز گھر لے آتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی قربانیوں کا احساس تھا۔ جب دکان کے کرائے سے خرچہ پورا نہیں ہوتا
تو اماں سلائی مشین سنبھال لیا کرتی تھیں اور پھر دن رات سلائی کیا کرتی تھیں۔ میں اماں کو رات رات بھر جاگا ہوا دیکھتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، مگر اماں کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ جدا نہ ہوتی اور نہ ہی کبھی ان کے ماتھے پر بل پڑتے۔ میں نے اور اماں نے انتہائی مشکل وقت ساتھ گزارا تھا اور اب سکون کے دن بھی ایک ساتھ گزار رہے تھے۔ کچھ عرصے سے اماں مجھ پر اور زور دینے لگی تھی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ میرے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی تھیں اور میں کافی وقت سے اماں کو ٹال رہا تھا کیونکہ میں اپنے آفس میں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، مگر اماں کا دل توڑنے کی مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ اماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آفس میں کسی لڑکی کو پسند کر بیٹھا ہوں۔ اماں تو اپنی مرضی سے میرے لیے دلہن لانا چاہتی تھیں، اسی لیے جب بھی اماں یہ بات کرتی تو میں پریشان ہو جاتا تھا اور سوچنے لگتا تھا کہ یہ بات میں اماں سے کیسے کروں گا، کیونکہ یہ بات کر کے میں اماں کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں میری خوشی میں خوش تو ہو جائیں گی، مگر شاید وہ میرے لیے اپنی پسند سے لڑکی لانا چاہتی تھیں۔ اماں ہر روز پڑوسن کے ساتھ کہیں نہ کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھیں اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اماں کو انکار کر دیا کرتا تھا۔ اماں کو بھی میرے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے لیے مزید خوبصورت لڑکی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی تھیں۔ اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا تھا۔ اماں میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھ چکی تھیں اور مجھ سے بار بار اصرار کر رہی تھیں کہ میں ایک بار اس لڑکی سے مل لوں، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں۔ اس بار میرا کوئی بہانہ بھی میرے کام نہیں آ رہا تھا۔ اماں کا اصرار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب مجھے اس رشتے سے اپنی جان چھڑانی مشکل ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اماں کو وہ لڑکی بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی اور اماں چاہتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ میری شادی کر دیں، کیونکہ اماں کے خیال میں وہ لڑکی ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ اس میں اس گھر کی بہو بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ اماں کئی بار اس بات کا ذکر مجھ سے کر چکی تھی کہ اب ان سے گھر کے کام نہیں ہوتے ہیں، ان کی عمر ہو گئی ہے، اور میں ہر بار ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا۔ مگر اب اماں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر اب میں نے زیادہ ٹال مٹول سے کام لیا تو وہ خود ہی میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیں گی اور پھر میری ایک بھی بات نہیں سنیں گی۔ میں اماں سے بات کرنے کی خود میں ہمت بالکل بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس لڑکی سے ملنے کے بعد سے اماں بے حد خوش دکھائی دینے لگی تھیں۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کل ہی اس لڑکی کو بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ آخر کار آج میں نے اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اماں کی ضد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اماں مجھے کھانے کے لیے بلانے آئیں تو میں اپنے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی میز پر چلا گیا۔ اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ اماں نے اب تک ایک نوالا بھی نہیں لیا تھا۔ میں جا کر اماں کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پہلے اماں نے میری پلیٹ میں کھانا نکالا تھا، اس کے بعد اپنی پلیٹ میں نکالا تھا۔ یہ ہمیشہ سے اماں کا معمول تھا، وہی میری پلیٹ میں کھانا نکالا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اماں سے بات کرنے کی ہمت جمع کرنے لگا۔ ایک دو نوالے لینے کے بعد میں نے اماں کو مخاطب کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک نظر میری جانب دیکھا۔ نوالا اٹھاتا ان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ مجھے اپنے حلق میں کانٹے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اماں سے نظریں چراتے ہوئے میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں اپنے آفس میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز خود بخود ہی مدھم سی پڑ گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کی جانب دیکھا تو اماں پھٹی پھٹی نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی ہو۔ اماں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا پلیٹ میں رکھا اور کھانے کی پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ مجھے اماں سے اس طرح کے رد عمل کی توقع تھی۔ اماں بالکل خاموش بیٹھی تھیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھیں۔ جب کافی دیر تک اماں نے کچھ نہ کہا تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ ایک بار اس لڑکی کے گھر چلی جائیں، باقی فیصلہ آپ کا ہوگا۔ پل بھر میں ہی اماں کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے تھے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ جب تم ایک لڑکی کو پسند کر ہی چکے ہو تو اب میری کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ میں اسے پسند کروں یا نہ کروں؟ شادی تو تم نے اس سے کرنی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اس بات سے اماں کو صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو وہ لڑکی پسند نہیں آئی تو میں بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ مگر اماں جہاں دیدہ تھیں، وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بات میں ان کا دل رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ کھانے کی میز سے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا
مجھے اماں کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا اور میں سوچنے لگا تھا کہ ان سے بات کر کے شاید میں نے صحیح نہیں کیا ہے۔ اگلے کئی دن تک اماں کو خاموشی لگی رہی تھی۔ اماں نے اس بارے میں مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ اماں پڑوسن کو اس لڑکی کے لیے منع کر چکی تھیں۔ میں نے اس بات پر اطمینان کا سانس لیا تھا، لیکن مجھ میں اس بات کی دوبارہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اماں کو اس لڑکی کے گھر جانے کا کہوں۔ اسی وجہ سے میں بھی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس دن بھی جب میں آفس گیا تو سامنے ہی مجھے وہ نظر آ گئی۔ وہ سر جھکائے اپنی ڈیسک پر بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے مجھے کھڑا پایا۔ اس نے خیر محسوس انداز میں اپنے سر پر اوڑھا دوپٹہ ٹھیک کیا اور مجھے مسکرا کر سلام کیا۔ میں اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مہو ہو گئی۔ کافی دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آج آپ بہت خاموش لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میری پریشانی میرے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی اماں سے تمہارے بارے میں بات کی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں شمعیں جلنے لگی تھیں۔ میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا، مگر اماں اس دن کے بعد سے بے حد خاموش ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو تو منع کر دیا جس کے لیے وہ مجھ پر زور دے رہی تھیں، مگر اب بہت ہی خاموش ہو گئی ہیں۔ میری بات سن کر رامین کی آنکھوں کی جلتی جوت یکدم ہی بجھ گئی۔ وہ میری جانب پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے دانستہ سے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں نے اماں سے کہا تھا کہ اگر انہیں لڑکی پسند آئے جب ہی حامی بھریے گا۔ اگر یہ بات میں رامین کو بتا دیتا تو وہ پریشان ہو جاتی۔ میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ایک جانب میں اپنی محبت سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، اور دوسری جانب میری ماں تھی جنہوں نے جانے میرے لیے کتنے ہی خواب سجا رکھے تھے۔ میں ان کا کوئی بھی خواب توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ رامین کو پریشان دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رامین نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی اماں سے دوبارہ بات کریں، کیونکہ اب میرے ابو میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ میں زیادہ دن تک انہیں روک نہیں سکوں گی، اس لیے جو بھی کرنا ہے آپ جلدی کریں اور اپنی اماں کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے جلدی بھیج دیں۔ میں نے اس وقت تو اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب میں کیسے کروں گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس دن میرا دل بالکل بھی کام میں نہیں لگا تھا۔ رامین کے ابو اس کا رشتہ طے کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ایک دو رشتے آئے ہوئے تھے۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں گھر گیا تو اماں روز کی طرح صحن میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں ان کے برابر میں بیٹھ گیا اور اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ آج مجھے اماں کا موڈ کافی دنوں کی نسبت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے اماں سے بات کر ہی لیتا ہوں کہ وہ کب میرا رشتہ لے کر جائیں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نے جس لڑکی کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، آپ اس کے گھر رشتہ لے کر کب جائیں گی؟ یکدم ہی اماں کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور اماں نے مجھ سے کہا کہ جب تم اس لڑکی کو پسند کر چکے ہو اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر چکے ہو تو خود ہی شادی کر کے اس لڑکی کو گھر لے آؤ۔ اب اماں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا، کیونکہ اس معاملے میں اماں مجھ سے بے حد ناراض تھیں۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ میں خود ہی کسی لڑکی کو پسند کرنے لگوں گا، اور یہ نہ کہ صرف پسند کروں گا بلکہ اس سے شادی کرنے کی بات بھی اماں سے کروں گا۔ اماں نے جب مجھے یوں چپ دیکھا تو اماں کہنے لگی کہ جب تم کہو گے میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ میں نے سر اٹھا کر اماں کی جانب دیکھا، مگر ان کے چہرے پر ناراضگی واضح تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیوں فکر کرتی ہو؟ مجھے پورا یقین ہے وہ لڑکی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ جیسی لڑکی آپ چاہتی ہیں وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ اماں نے میری بات سن کر سر جھٹکا اور پھر کہنے لگی، وہ لڑکی نوکری کرتی ہے اور مجھے لڑکیوں کو نوکری کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں پل بھر کو سناٹے میں آ گیا۔ میں رامین کو بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کو لے کر جس قدر سنجیدہ ہے اور اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ میں اسے نوکری چھوڑنے کا نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اماں کو اس کی نوکری کرنے سے مسئلہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اماں نے مجھے یوں سوچتا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی، اگر تم مجھے یقین دلاؤ کہ وہ لڑکی شادی کے بعد نوکری چھوڑ دے گی تو میں اسی ہفتے اس لڑکی کے لیے رشتہ لے کر اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس سے بات کر لوں گا،
بس آپ اس کے گھر رشتہ لے جائیں۔ در حقیقت میں نے سوچا کہ شادی کے بعد میں اماں کو خود ہی سمجھا دوں گا، بس ایک بار میری شادی رامین سے ہو جائے۔ امی اسی ہفتے رامین کے گھر میرا رشتہ لے کر چلی گئیں۔ میں نے رامین کو آگاہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ماں باپ سے بھی بات کر لی۔ اس کے گھر والے اس معاملے میں کھلی ذہنیت کے تھے، انہوں نے پہلے اپنی بیٹی کی پسند کو ترجیح دی اور ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھلے دل سے تیار ہو گئے۔ میں اماں کو اتوار کے روز شام کے 6 بجے لے کر رامین کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر ایک پوش علاقے میں تھا اور بے انتہا خوبصورت تھا۔ جب ہم دونوں اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کے گھر والے ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ ہم سے پرتپاک انداز سے ملے اور ہمارا بہت ہی اچھا استقبال کیا، مگر اماں اس سب میں بالکل ہی سنجیدہ رہیں۔ البتہ ان لوگوں کا اخلاق بہترین تھا۔ رامین جب چائے کی ٹرے لے کر اماں کے سامنے آئی تو اماں نے اوپر سے نیچے تک اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں اس وقت کنکھیوں سے اماں کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر رامین کو دیکھ کر بھی اماں کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اماں نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر رامین کے ہاتھ پر رکھ دیے اور میرا رشتہ اسی وقت پکا کر دیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے میری محبت ملنے جا رہی تھی۔ اماں ہاتھ کے ہاتھ ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر کے آ چکی تھیں۔ ہم لوگ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر اٹھ کر اپنے گھر آ گئے، مگر پورے راستے اماں بالکل خاموش نہیں تھیں۔ میں ہی انہیں بلوانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اماں میری بات کا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس رشتے میں اماں کی بالکل بھی رضامندی شامل نہیں ہے، وہ بس میری خوشی کے لیے رامین سے شادی کر رہی ہیں۔ مگر اماں نے دوبارہ مجھ سے وہی بات کی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس لڑکی سے کہہ دینا کہ اس شادی کے بعد نوکری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لڑکیوں کو شادی کے بعد اپنا گھر سنبھالنا چاہیے۔ میرے گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا، اماں سامنے سڑک پر ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس بارے میں رامین سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گی۔ دن پلک جھپکتے گزرتے چلے گئے۔ ہم لوگ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اماں کی بھلے شادی میں مرضی شامل نہیں تھی، مگر انہوں نے رامین کے لیے ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک لی تھی۔ اماں میری شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھیں، جبھی میری شادی کے لیے اتنی تیاریاں کر رہی تھیں۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج میری محبت مجھے ملنے جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوسری جانب رامین بھی بہت خوش تھی، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر مجھے سب کے درمیان احساس ہو رہا تھا جیسے میری اماں بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ میں نے انہیں لاکھ مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھیں۔ میری شادی والے دن بھی ان کے چہرے پر کوئی خوشی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ان کی آنکھیں یکدم ہی سرد سی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہر بار اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میری شادی سے ایک رات پہلے اماں مسلسل روتی رہی ہیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور ابو تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اسی لیے اپنی شادی کی ساری بھاگ دوڑ میں خود ہی کر رہا تھا۔ ایسے میں جس دن ہمیں بارات لے کر جانی تھی، اس دن اماں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنے کاموں میں بھی مجھے اماں کی طبیعت کا خیال تھا، اسی وجہ سے میں نے ان سے کئی بار پوچھا بھی تھا، مگر انہوں نے ہر بار مجھے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے، تو میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ ہم لوگ دھوم دھام سے بارات لے کر چلے گئے۔ ان لوگوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ وہ لوگ میری اماں کو بہت عزت دے رہے تھے، اس بات سے ان لوگوں کے خاندانی ہونے کا پتہ لگ رہا تھا۔ میں رامین کو رخصت کروا کے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، مگر اس سب میں نے اماں کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میں نے اماں کو ہر لمحے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ہم لوگ گھر آ چکے تھے۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر آ کر بے شمار رسمیں کی گئیں۔ مجھے اب اماں کا موڈ بہتر لگ رہا تھا۔ اماں رامین سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید اب سب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ سب کچھ بگڑنے کی شروعات تو اب ہونے والی تھی۔ میری زندگی میں ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا، جس کی مجھے اس وقت بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ میں رامین کو اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی میری چند لمحوں کی ثابت ہونے والی ہے۔ ساری رسمیں کرنے کے بعد رامین کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا تھا۔
میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پر رامین گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور رامین کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے رامین کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ خوبصورت تو پہلے سے تھی، مگر آج دلہن بن کر مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے رامین کو اس کی منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ میں نے اس کے لیے خوبصورت سی چین خریدی تھی۔ میں نے وہ اس کے گلے میں پہنا دی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کسی نے دروازہ بری طرح سے پیٹ دیا۔ میں اور رامین ہم دونوں ہی بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازے پر میری خالہ کھڑی تھیں۔ وہ سب لوگ آج رات ہمارے گھر ہی رکنے والے تھے۔ خالہ بری طرح سے پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھول کر خالہ سے پوچھا، خالہ سب خیر تو ہے؟ تو خالہ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی سے ان کے پاس آؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور دوسری جانب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں فوراً ہی اماں کے کمرے کی جانب دوڑا۔ اماں کی طبیعت واقعی خراب تھی اور ان پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اماں کو لے کر ہسپتال بھاگا۔ میں یہ بات بالکل ہی بھول چکا تھا کہ رامین کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت میرے لیے میری اماں سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں کو لے کر ہسپتال گیا تو ڈاکٹر انہیں ایمرجنسی میں لے گئے۔ میں پریشان ہو کر باہر ٹہل رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ شادی کی وجہ سے انہیں آرام کرنے کا وقت نہیں مل پا رہا ہو، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ مگر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ ایک رات کے لیے انہیں ہسپتال میں ہی رکھنا پڑے گا جب تک ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو جاتا۔ میں نے حامی بھر لی اور ڈاکٹر نے اماں کو روم میں شفٹ کر دیا۔ اماں سو رہی تھیں اور میں ان کے سرہانے بیٹھا تھا۔ آخر کار رات ختم ہوئی اور صبح کا سورج نمودار ہو گیا۔ صبح ڈاکٹر نے اماں کو چھٹی دے دی۔ میں اماں کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ رامین رات بھر میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ مجھے یکدم ہی شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں رامین کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ پیچھے کوئی لڑکی میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اماں کو ناشتہ کروا کے جب میں کمرے میں گیا تو رامین سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے دوبارہ سے کمرے سے نکل آیا تھا۔ میں جا کر اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں بھی سو رہی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ سے کمرے میں گیا تو رامین جاگ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رات بھر نہیں سوئی ہو۔ میں نے رامین سے کہا کہ رات کو اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ رات بھر میں وہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اماں کو لے کر گھر آیا ہوں۔ میں جانے کیوں اسے وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، آپ مجھے بتا کر بھی تو جا سکتے تھے، میں پوری رات بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں۔ مجھے اس کے منہ سے بات سن کر شرمندگی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ رامین کچھ دیر تو میری جانب شکوہ کرا نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اور رامین ناشتہ کرنے کے لیے کمرے سے باہر آئے۔ اس وقت تک اماں بھی جاگ چکی تھیں۔ میں نے اماں کے برابر میں بیٹھ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ رامین بھی اماں کا بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر اماں اب بھی بالکل خاموش تھیں۔ رات کو ولیمہ تھا۔ سب لوگ ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے بھی باہر کے بہت سے کام تھے۔ میں اماں کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ ولیمہ بھی ساتھ خیریت سے نمٹ چکا تھا، مگر اماں کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اب تو مجھے صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی تھی۔ رات کو ولیمے سے تھک کر گھر آئے تو سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب گھر میں بس ہم 3 لوگ ہی بچے تھے۔ میں نے رامین سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھ کر آتا ہوں۔ میں اماں کو لے کر ان کے کمرے میں آ گیا اور اماں کو دوائی کھلا کر سلانے کے لیے لٹا دیا اور خود بیٹھ کر اماں کے پیر دبانے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ اماں کی آنکھیں بند تھیں۔ مجھے لگا کہ اماں نیند میں ہیں تو کمرے کی لائٹ بند کر کے میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ میں جب کمرے میں آیا تو رامین میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رامین کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے میں بہت ہی خوش تھا، کیونکہ میری محبت مجھے مل چکی تھی۔ میں رامین سے بے حد محبت کرتا تھا، کیونکہ رامین نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت تھی بلکہ دل کی بہت اچھی تھی۔ وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے اخلاق سے میری اماں کا بھی دل جیت دے گی۔ یہ سب سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں چلا گیا، کیونکہ سارا دن کا بے حد تھکا ہوا تھا۔
شادی کے بعد دوبارہ سے زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ رامین نے ابھی آفس سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ رامین نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ اب وہ امی کو اٹھنے بھی نہیں دیتی تھی اور خود ہی ان کا سارا کام کرتی تھی، مگر امی رامین سے پھر بھی خوش نہیں ہوتی تھیں۔ میں جب آفس سے گھر آتا تو امی کے پاس رامین کی ڈھیروں شکایتیں ہوتی تھیں۔ میں خاموشی سے سن لیا کرتا تھا اور امی سے کچھ نہ کہتا اور نہ ہی رامین سے کچھ کہتا۔ اس طرح سے رامین کا دل امی سے بڑا ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو رامین اپنے کمرے میں تھی۔ میں معمول کے مطابق امی کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تیری بیوی سارا دن بن ٹھن کر گیلری میں کھڑی رہتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا۔ میری امی مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں ان کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، مگر اس وقت میں نے اس بات پر بالکل بھی کان نہ دھرے اور نہ ہی اس بارے میں رامین سے بات کی۔ پھر روز کا یہی معمول ہو گیا۔ جب میں کام سے گھر واپس آتا تو اماں کہتی کہ آج بھی تیری بیوی اتنی دیر میں تیار ہو کر گیلری میں کھڑی رہی ہے۔ مجھے تو اس کے کرتوت کچھ ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ میں اماں کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتا تھا، مگر کہتے ہیں نا، پتھر میں بھی بوند بوند گرے تو پتھر میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اب میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات لازمی ہوگی، جبھی تو میری امی اتنی بڑی بات کر رہی ہیں۔ میرا دل آہستہ آہستہ رامین کی جانب سے برا ہونے لگا اور میرا رویہ بھی رامین کے ساتھ خراب ہوتا گیا، مگر رامین نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس دن بھی میں معمول کے مطابق شام میں گھر آیا تو میں نے رامین کو گیلری میں کھڑے پایا۔ اب تو مجھے اماں کی بات پر یقین ہو گیا۔ میں نے سخت لہجے میں رامین سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر اس نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور مسکرا کر مجھ سے کہا کہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ آپ آنے والے ہیں تو آپ کو دیکھ لوں۔ مجھے رامین پر سخت غصہ آیا۔ وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اماں کا نام لے رہی تھی۔ میں نے رامین سے کہا کہ میں گھر ہی آتا نا تو تمہیں یوں اتنا تیار ہو کر گیلری میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ رامین نے حیرت سے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھر ایک نظر دور کے سراپے پر ڈالی۔ اس نے آہستہ آواز میں مجھ سے کہا کہ یہ تو میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ اگر میرے لیے تیار ہوئی تھی تو کمرے کی حد تک رہتی نا، یوں گیلری میں کھڑے ہو کر سب کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اماں کی روز روز کی باتوں کا مجھ پر اثر ہو گیا تھا اور میں رامین پر شک کرنے لگا تھا۔ میں نے اسی بات پر اکتفا نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑ آتا ہوں۔ کافی دن سے تم نہیں گئی ہو، 1-2 دن میں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر رامین نے اپنے آنسو صاف کیا اور خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ میں بھی جب تک فریش ہو گیا اور اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رامین کمرے سے باہر آئی تو اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا اور اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر اس نے نظریں اٹھا کر ایک بار بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ میں نے بھی اسی وقت کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے اس کے میکے چھوڑایا تھا۔ وہ گاڑی سے خاموشی سے کچھ کہے بغیر اتر گئی تھی۔ میں اسے اس کے میکے چھوڑ کر واپس گھر آ گیا اور گیلری کے سامنے ایک بڑا سا پردہ لگا دیا۔ میں اب خوش تھا کہ کوئی بھی غیر مرد میری بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میرے اس قدم سے رامین کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں اس وقت مکمل طور پر اماں کی باتوں پر یقین رکھے ہوئے تھا۔ 2 دن بعد جب میں رامین کو لے کر گھر آیا تو اس نے انتہائی چونک کر گیلری پر لٹکے ہوئے پردے کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس نے بے یقین نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اسے نظریں چرا گیا۔ رامین خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں کے پاس ابھی بھی رامین کی ڈھیروں شکایتیں تھیں اور میں خاموشی سے امی کی ساری شکایتیں سن رہا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ اگر تو نے اپنی بیوی کو لگام نہیں ڈالی تو تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ رامین نے دوبارہ آفس جانے کی بات کی تو میں نے اسے صاف منع کر دیا اور اس سے کہا کہ اب تم گھر سنبھالو، اب اماں کی عمر نہیں ہے گھر سنبھالنے کی۔ وہ میری یہ بات بھی برداشت کر گئی۔ وہ چاہتی تو مجھ سے لڑ سکتی تھی، مگر اس نے پلٹ کر مجھ سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے میرے سامنے سے چلی گئی۔ جانے مجھے ان دنوں کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میری آفس سے جلدی چھٹی ہو گئی۔ اس دن رامین کی سالگرہ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جلدی جا کر اسے سرپرائز دوں گا
اور رات کو کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی تخت پر امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں پھول اور گجرے دیکھے تو گھور کر میری جانب دیکھا۔ میں نے 2 گجرے نکال کر اماں کے ہاتھوں میں پہنا دیے اور اماں سے کہا کہ آج رات کو ہم کھانا باہر ہی کھائیں گے، آج رامین کی سالگرہ ہے۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے عشق میں پاگل ہو بیٹھا ہے اور تیری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ صبح سے کمرے میں بند ہے۔ جا کر پہلے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ لے، پھر بعد میں سے کہیں لے کر جانا۔ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ رامین مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی تھی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ غصے کے مارے میرا دماغ گھوم گیا تھا اور میں اپنی جگہ سے انتہائی طیش میں اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب گیا۔ میں نے دروازہ نہیں بجایا بلکہ اپنے پاس چابی سے لاک کھولا، مگر کمرے کا لاک تو کھلا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے لاک کی جانب دیکھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میری بیوی کمرے میں کسی مرد کے ساتھ نہیں تھی بلکہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میرا سر گھومنے لگا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوئی تو اس نے میری جانب دیکھا اور میرے لیے اٹھ کر پانی لے آئی۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کی بات سچ ہے یا میری آنکھوں کا دیکھا سچ ہے۔ میں نے رامین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب میں بھی اس سب سے تھک چکا تھا۔ میں نے رامین سے کہا کہ اماں کہہ رہی ہیں تمہارے کمرے میں کوئی آدمی تھا۔ میری بات سن کر اس نے خاموش نظروں سے میری جانب دیکھا اور خود میرے قدموں میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے میں نے اس کی کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، مگر اب میں تھک چکی ہوں۔ اس کی آواز میں زمانے بھر کی تھکن تھی۔ جب آپ آفس چلے جاتے ہیں آپ کی امی روز ہی مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتی ہیں اور میں ان کے سارے الزام خاموشی سے برداشت کر لیتی ہوں اور آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاتی کہ وہ آپ کی ماں ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اسی لیے ان کی ساری کڑوی کسیلی باتیں خاموشی سے برداشت کر لیتی ہوں۔ وہ تو مجھے یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ مجھے آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیں گی، اور اس بات کا عملی نمونہ میں دیکھ چکی ہوں کہ وہ مجھے آپ کی زندگی سے باہر نکال سکتی ہیں۔ اس نے گیلری میں لٹکے ہوئے پردے کی جانب اشارہ کیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کے بغیر رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کا میرے ساتھ ہر دن بدلتا ہوا رویہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کے گھر میں جگہ بنا سکوں، آپ کی امی کے دل میں جگہ بنا سکوں، مگر میں کسی چیز میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر میرے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی امی ہی مجھے روزانہ گیلری میں بھیجتی تھی کہ میں وہاں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کروں۔ مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ در پردہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں، مگر جس دن آپ نے گیلری میں پردہ لٹکایا میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس بات کی آپ سے شکایت نہیں کی۔ مگر آج آپ کی امی نے مجھ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ شاید میرا ظرف اتنا بڑا نہیں کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں۔ میں خوشی سے یہ سب برداشت کر لیتی اگر آپ مجھ پر یقین رکھتے۔ اس نے میرے ہاتھ میں کمرے کی چابی دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ اپنی بات کر کے خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے پیر پڑ گیا اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ آپ نے مجھ پر شک کیا ہے۔ اگر میں اتنی ہی گری ہوئی لڑکی ہوتی تو جب آپ نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا اس کے بدلے میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ اس کی بات سن کر میں زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر میں نے سمجھ بوجھ سے اماں کے دل میں رامین کے لیے جگہ بنا دی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ رامین کا تھا۔ اس کی برداشت سے آج ہمارا گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ میری اماں بیمار رہنے لگی ہیں، رامین ان کی بہت خدمت کرتی ہے۔ آج اماں کہتی ہیں کہ رامین کی صورت میں انہیں بیٹی مل گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔